درود پاک تمام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شأن حبیبہ مخبرا و آمرا، وفی مقام آخر رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء کے بعد عاجزانہ فقیرانہ فریاد ہے اللہ تعالی رب لم یزل کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر حق تعالی ناچیز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو مجھے کائنات کے ہر مومن مسلمان مرد و عورت کو زندگی کامل اسلام والی، موت کامل ایمان کلمے والی عطا فرمائے۔ دعا ہے اس ماہ مبارک ماہ ربیع الاول کی جمیع برکات اللہ رب العالمین ہمارے حصے میں عطا فرمائے اور ہماری جھولیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار و تجلیات سے بھر دے۔ دوستان گرامی، جو موضوع اور ٹاپک جو مجھے دیا گیا اس کا عنوان ہے رد رافضیت۔ رافضیت ایک ایسا ناسور ہے جو آج کے اس دور پرفتن کے اندر ہماری بھولی بھالی سنی عوام کو اس طرح ختم کیے جا رہا ہے کہ اکثر و بیشتر جو عامت المسلمین ہیں، جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ گھر کر چکا ہے، اور یہ ایسی بلا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے نہ ایمان سلامت رہتا ہے اور نہ عقیدہ سلامت رہتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ستفترق امتی فی 73 فرقۃ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، تقسیم ہوگی، کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے فرقے، سب کی سب جماعتیں جہنم میں جائیں گی، الا واحدہ، مگر ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ 73 بڑے بڑے فرقے بننے ہیں۔ ویسے تو آج کل کے دور میں تو سینکڑوں سے بھی تجاوز کر چکے ہیں، بڑے بڑے موٹے فرقے جو ہیں، پھر ان کی شاخیں
کئی نکل رہی ہیں اور نکلیں گی۔ بڑے بڑے فرقے 73 بننے ہیں امت مسلمہ کے، اور ان میں سے کتنے فرقے جہنمی ہیں؟ 72۔ اور جنتی کتنا فرقے ہیں؟ بولو سارے، ایک فرقہ۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تقسیم فرما دی اور واضح فرما دیا کہ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ کس جگہ جائے گا؟ اب جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی سارے ہی غلط ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سارے جھگڑے مولویوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ مولویوں کے بنائی باتیں نہیں ہیں، یہ سید الانبیاء کی بتائی بات ہے۔ اگر سارے ہی جنتی ہونے تھے، ہر کلمہ پڑھنے والا جنتی تھا، تو میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ ستفترق امتی فی 73 فرقۃ، 73 فرقوں میں میری امت بٹے گی۔ دوسری امت نہیں، میری امت فرمایا، امتی، میری امت بٹے گی 73 فرقوں میں۔ تو جو جہنمی ہوں گے وہ بھی تو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہیں گے نا، وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہوں گے نا۔ تو پھر یہ جو جہالت کی ایک بات عام ہو رہی ہے کہ جی کسی کو کچھ نہ کہو، سارے کلمہ گو ہیں، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، آپ اپنے راہ پر چلے، کوئی جیسا چلتا ہے چلتا رہے۔ میں نے کہا نانا، یہ سید الانبیاء کا طریقہ نہیں، میرے مصطفیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو میرے رستے پر ہوگا، میرے صحابہ کے رستے پر ہوگا، وہ تو جنتی ہوگا، جو اس رستے سے ہٹ کر چلے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اور صحابہ نے پھر سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون لوگ ہوں گے جو جنتی ہوں گے؟ 73 فرقے جو بننے ہیں، ان میں سے جو جنتی فرقہ ہوگا، جنتی جماعت ہوگی، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر چلے گا وہ جنتی فرقہ ہوگا۔ اب صحابہ کرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد معیار جنت کا معیار بنایا اور حقانیت کا معیار بنایا کہ جو میرے صحابہ کے پیچھے چلے گا تو سمجھ لینا کہ وہ جنتی ہے پڑا۔ اور رافضیت کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے اس کے متعلق سن لیں کہ رافضی کہتے کسے ہیں۔ رافضی بنا ہے رفض سے، رفض کا معنی ہے انکار کرنا۔ کیا معنی ہے رفض کا؟ آپ وقت نکال کر آئیں، کچھ توجہ کر کے بیٹھیں، کچھ باتیں لے کر جائیں۔ رفض کا معنی، رافضی اس بندے کو کہا جاتا ہے، اس انسان کو کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کل تو نہیں، بعض شخصیات کا انکار کرے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم کی ازواج مطہرات کل تو نہیں، بعض کا انکار کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں مبارکہ کل تو نہیں، بعض کا انکار کرے اور کہے کہ وہ بیٹیاں تھی ہی نہیں، اور کہے کہ وہ تو زوجہ تھی ہی نہیں، وہ تو اندر سے نعوذ باللہ منافق تھی، اور کہے تو وہ تو صحابی تھے ہی نہیں جن کو تم کہتے ہو، وہ تو اندر سے منافق تھے۔ جو اس طرح کی باتیں کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے متعلق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے متعلق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کے متعلق، تو ایسا شخص اگرچہ کلمہ پڑھتا ہو وہ رافضی ہے۔ اور رافضی کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہم مشرکون، یہ مشرکین ہیں پڑے۔ مولا علی پاک سے روایت ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی لوگوں کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا۔ مستدرک حاکم کے اندر، مسند ابو یعلا کے اندر
امام ذہبی کی تاریخ الاسلام کے اندر، تاریخ دمشق علامہ ابن عساکر کے اندر، مختلف کتب احادیث و کتب سیرت کے اندر اور تاریخ کی کتب میں یہ روایت موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو، یا علی، اے علی، ایک قوم آئے گی، ستکون فی امتی قوم، میری امت کے اندر ایک قوم آئے گی، کیا کرے گی؟ ینتحلون حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے گی کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور کیا کریں گے وہ؟ وَلَيْسُوا كَذَلِكَ، حالانکہ وہ محبت کرتے نہیں ہوں گے۔ وَلَيْسُوا كَذَلِكَ، میرے آقا نے فرمایا وہ محبت کرتے نہیں ہوں گے۔ يَنْتَحِلُونَ حُبَّنَا، ہماری محبت کا دعویٰ کریں گے کہ ہمیں نبی سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَطْعَنُونَ عَلَى السَّلَفِ، پچھلے گزرے ہوئے نیک لوگ صحابہ پر وہ طعن و تشنیع کریں گے، صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، اور پھر کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاقْتُلُوهُمْ، جب تم ان سے ملو تو ان سے قتال کرو، جہاد کرنا۔ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، جہاد کیوں کرنا؟ کیونکہ وہ مشرک ہوں گے، کیونکہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کی عزت و عظمت کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے، اور خدا فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ وہ ہیں جن میں سے ہر ایک صحابی سے خدا نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ سے کس چیز کا وعدہ فرمایا خدا نے؟ اونچی آواز میں بولے۔ تو اب رافضی کون ہوا جو نبی کے صحابہ پر بکواسات کرے، جو نبی کی ازواج مطہرات پر زبان درازی کرے، کبھی کہے کہ صدیق ایسے تھے، کبھی کہے عمر نے ظلم کیا اہل بیت پر، کبھی کہے امیر معاویہ اس طرح تھے، کبھی بکواس کرے کہ حضرت عمرو بن عاص اس طرح تھے، کبھی بکواس کرے کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، 4 بیٹیاں نہیں تھی، تو ایسا مردود رافضی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا جو رافضی ہوگا وہ ہمارا نہیں ہوگا۔ اور جو ایک فرقہ ہے نا جنتی، اس حدیث کو امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر ذکر فرمایا، مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک مذکور ہے، سیاہ ستہ کی اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ 72 فرقے جہنمی، ایک فرقہ، سارے بولے جا کے زبان ہو کر، ایک فرقہ جنتی۔ اور صراحت کی ائمہ احادیث نے، محدثین نے صراحت کی کہ جنتی فرقہ ایک جماعت ہے جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اور حضرت غوث سمدانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی قنیت الطالبین کے اندر یہ صراحت فرمائی کہ جو جنتی فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر یہ صراحت فرمائی کہ جنتی جماعت جو ہے جس کو آقا اپنی پیچھے پیچھے جنت میں لے کر جائیں گے وہ کوئی اور جماعت نہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہے بڑی۔ اور میرے امام اہل سنت نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کہ اے سنیو، اہل سنت کا بیڑا پار ہے، وہ یہاں رکنے والے نہیں، وہ جنت میں پہنچنے والے ہیں۔ ارے کس طرح ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت، آپ کیسے یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ اہل سنت جنت میں پہنچنے والے ہیں، ان کا بیڑا پار ہے پڑا، اس جہان میں بھی کامیاب ہیں، آخرت کے جہان میں بھی کامیاب ہیں۔ تو میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، دلیل کیا دیتے ہیں؟ اصحاب حضور، نبی کے صحابہ نجم ہیں، ستارے ہیں۔ حدیث کے الفاظ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، جس کے پیچھے بھی چلو گے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ صحابی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، صاف کتب کی تاریخ اور سیر کی کتب میں آ گیا کہ یہ صحابی تھے۔ اور صحابی کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے؟ کہ جس نے حالت ایمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہو اور حالت ایمان پر ہی اس کو موت آئی ہو، وصال اس کا ہوا ہو، وہ صحابی رسول ہے۔ تو صحابہ کلہم اجمعون اقطعون ابصعون، جتنے بھی صحابہ ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سب کے سب جنتی ہیں۔ پڑھیں اب کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کر صحابہ پر بکواسات شروع کر دے، اور ہمارے بھولے والے سنی جو ہے نا، ان کو یہ ایک مرنا ایک بدبختی ہے آج کل کی عوام سنی عوام کی، کہ یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ جہالت ان کی ایسی جہالت، پھر کہتے ہیں یار جو اندر کا پکا ہو نا اسے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تو اتنا بڑا پکا ہے اندر کا، صدیق سے بھی بڑھ کر ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا صدیق اکبر کے پاس ایک بد مذہب خارجی آیا اور قرآن کی آیات تلاوت کرنے لگا، حضرت صدیق اکبر نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ ساتھ کے دوست کہنے لگے حضرت قرآن پڑھ رہا ہے، سن لیں، کیا مسئلہ ہوتا ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یار میں کیوں سنوں اس کا قرآن، کیا پتا یہ قرآن کی وہ تفسیر اور معنی بیان کرے جو غلط ہو اور میرے دل پر اثر کر جائے، اس لیے میں اس کا قرآن بھی نہیں سنتا ہوں۔ افسوس ہے یار، اے سنی عوام تم پر افسوس ہے، جو بھی اٹھ کر بیٹھتا ہے میڈیا پر تم اٹھا لیتے ہو، یوٹیوب فیس بک اٹھائی اور سننے لگ گئے، جی فلاں کی تقریر سن رہے ہیں، فلاں بڑے اس کے ویوز آئے یار، بڑے اس کے فالورز ہیں، چلو سنو اس کو کیا کہتا ہے۔ ایسے سن سن کر تم نے اپنے ایمان اور عقیدے کو بگاڑ کر اپنے آپ کو اہل سنت سے خارج کر دیا۔ ارے یاد رکھو جب صدیق جیسی ہستی قرآن نہیں سن رہی، حضرت صدیق اکبر جیسی ہستی، وہ ہستی کہ جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منبر کا وارث فرمائیں اور اپنے مصلی امامت پر امامت کا حکم فرمائیں۔ آخری مرض وصال شریف کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب علالت بڑھ گئی، مرض شریف بڑھ گیا، طاقت نہ رہی ظاہری نماز جماعت کے لیے حاضر ہونے کی، تو آقا نے فرمایا جماعت کرواؤ۔ حضرت عمر فاروق کو صحابہ نے آگے کیا، آپ نے شروع کری نا نماز، تکبیر پڑھی گئی اور حضرت عمر فاروق نے نماز شروع کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا غضب میں آ گئے، فرمانے لگے جاؤ صدیق کہاں ہے، صدیق کو مصلی پر کھڑا کرو۔ صحابہ نے اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی تشریف فرماتی، عرض کرتی ہیں حضور میرے والد صاحب چھوٹے تھے نا، کمزور دل کے، آپ کے مصلی امامت پر نہ کھڑے ہو سکیں گے۔ عمر پڑھا رہے ہیں، عمر دلیر شخص ہے، جرات مند ہے، شجاعت کا پائکر ہیں پڑے، وہ آپ کے مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے ہیں تو پڑھانے دیں۔ میرے آقا نے حضرت عائشہ پر بھی ناراضی کا اظہار فرمایا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی، جاؤ صدیق کو مصلی پر کھڑا کرو۔ عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر زندہ۔ اب عمر کو کیوں ہٹایا اور صدیق کو کیوں کھڑا کیا؟ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا یہ بتانا چاہتے تھے اگر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق کے اندر بعد الانبیاء اگر رتبہ ہے تو میں محمد بتا رہا ہوں وہ صدیق اکبر کا ہے۔ اور عمر بھی کوئی عام جوان نہیں تھے، میرے نبی نے عمر کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور یہ میرے نبی کے الفاظ مبارک تھے کہ عمر وہ جوان ہے جس کے سائے سے بھی شیطان دور بھاگتا ہے۔ عمر بھی کوئی عام ہستی نہیں تھے، لیکن صدیق کو کیوں چنا؟ میرے آقا یہ بتا رہے تھے کہ سب سے افضل انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔
اور صدیق اکبر جیسی ہستی جن کا چناؤ خود سید الانبیاء کرے، وہ تو قرآن نہ سنیں بد مذہب کا، خارجی کا، کانوں میں انگلیاں ڈال لے، اور ہم صدیق کے چاہنے والے کانوں میں بلوٹوتھ اور کانوں میں ہینڈ فری ڈال کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ سن رہے ہیں۔ افسوس ہے یار۔ اور آج دیکھ رہے ہو صحابہ پر سب و شتم، صحابہ پر بکواسات عام ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ جن کو ہم تم سنتے ہیں نا میڈیا پر، جب ان کے ویوز بڑھتے ہیں نا، ان کو ایک حوصلہ مل جاتا ہے کہ یار ہمیں چاہنے والے بہت سے لوگ ہیں، ہمیں دیکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، ہمیں سننے والے بہت سے لوگ ہیں۔ خدا را اگر تمہارے اندر صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان جاں گزی ہے، موجود ہے، تو پھر جان لو جس صدیق نے بد مذہب کا قرآن نہ سنا، اسی صدیق کے مخالف کی بات تم کیوں سنتے ہو؟ ہم اہل سنت ہیں، ہم وہ بھی نہیں جو فقط اہل بیت سے محبت کریں اور صحابہ سے بغض رکھیں، ہم وہ بھی نہیں جو فقط صحابہ سے محبت کریں اور اہل بیت سے نفرت اور بغض رکھیں۔ الحمدللہ یہ ہمیں امتیاز حاصل ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ پر ہمارا تو بچہ یہ گیت گاتا ہے، جنہوں پنج تن دے نال پیار نہیں، او جنت دا حق، بولو تو صحیح، جنہوں پنج تن نال پیار نہیں، او جنت دا حق، تے جیڑا چار یاران دا یار نہیں، او دے کلمے دا، بولو تو صحیح یار، جیڑا چار یاران دا یار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، او جیڑا نبی دی آل دا بھی دشمن، او بھی جہنمی ہے، تے جڑا نبی دے اصحاب دا بھی دشمن، او بھی جہنمی ہے، تے جنتی ہوئے جڑا آل دا بھی غلام ہے، تے نبی دے صحابہ دا بھی غلام ہے۔ اللہ جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اب اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، یاد رکھیں ہمارے علماء نے یہ صراحت کی ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی بیان فرما دیا تھا، غیب دان نبی تھے نا، غیب جانتے تھے کہ میری امت میں یہ افتراق اور یہ فتنہ برپا ہوگا، تو میرے آقا نے پہلے ہی منع فرما دیا کہ خبردار میرے صحابہ کے آپسی معاملات میں نہ پڑنا، آپس کے معاملات جو صحابہ کے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، ان میں نہ پڑنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا خدا سے ڈرنا میرے صحابہ کے متعلق، زبان درازی نہ کرنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا۔ کوئی اٹھائے قلم، کوئی زبان کھولے اور بولنے لگے حضرت امیر معاویہ پر، اور تیری کیا جرات، تجھے کس نے اجازت دی؟ کوئی زبان کھولے اور بکواس کرے حضرت سیدنا عمرو بن عاص پر، ارے تجھے کس نے اجازت دی؟ یاد رکھ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا اگر میری امت احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھ جو خرچ کرے تو وہ احد پہاڑ اس جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ افسوس ہے آج جس کو ایک نماز مسجد میں جانا نصیب نہیں ہوتی وہ بھی اٹھ کر بکواسات کرتا ہے صحابہ پر۔ ارے صحابہ وہ ہیں کہ جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میرے خود خدا نے چنا تھا۔ افسوس ہے یار،
یہ ممکن ہے کہ خدا اپنے محبوب کے یار ایسے چنے کہ جن کے اندر ہی صاف نہ ہو؟ پھر بکواس، جھوٹی روایات، من گھڑت روایات، بے سر و پا روایات اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، میڈیا پر ڈال دیتے ہیں جی وہ جی حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ پاک پر دروازہ گرا دیا، آگ لگا دی گھر کو، بچہ ضائع ہو گیا، وہ مانگنے گئی باغ اور پھر صدیق اکبر نے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا۔ افسوس ہے تمہاری اس زبان پر، افسوس ہے تمہارے اس کلام پر۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ جو نبی کے اہل بیت سے اتنا ظلم اور نفرت اور بغض رکھتا ہو، آقا اس کو اپنے گھر میں بھی جگہ دے، اپنے مزار کے ساتھ بھی جگہ دے، اور آقا اس کو غار ثور کے اندر بھی جگہ دے۔ افسوس ہے کہ جس نبی نے مسجد نبوی کے اندر منافقین کے نام لے لے کر باہر دھکے دلوائے اور گھسیٹ کر باہر نکلوایا، کیا وہ نبی اتنا نہ جانتے تھے کہ صدیق نے میرے بعد میری آل کے ساتھ یہ کرنا ہے؟ افسوس ہے یار۔ اور چلو چھوڑو، تمہارے نزدیک ہوگا کہ نبی کو اتنا علم نہیں تھا، ہمارا دل یہ گوارا نہیں کرتا، یہ توہین رسالت ہے۔ چلو چھوڑو، تمہاری مان لیتے ہیں۔ ارخاء عنان کے طور پر بالفرض اگر نبی کو پتہ نہ لگا، خدا تو جانتا تھا، بولو تو صحیح یار، خدا تو عالم الغیب ہے نا، خدا تو جانتا تھا۔ چلو کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں کلمہ گو جو کہتے ہیں خدا کو پہلے معلوم نہیں ہوتا، جب ہونے لگتا ہے نا کام پھر خدا کو پتہ لگتا ہے۔ چلو ان کی مان لی، بالفرض پہلے نہیں جانتا تھا۔ جس وقت حضرت عمر فاروق نے دروازہ گرایا، حضرت صدیق اکبر نے دھکے دلوائے، تو میں پوچھتا ہوں کہ جب کربل کی سرزمین میں حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو ساری مٹی خون سے آلود ہو گئی، سرخ ہو گئی، سرخ آندھی چلی، کائنات کا نقشہ بدل گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کی لخت جگر سیدہ طیبہ خاتون جنت کو دروازہ بھی گرایا گیا، دھکے بھی دیے گئے، اور خدا کے غضب کو جوش نہ آیا۔ اور اسی عمر کے ہاتھ پر خدا نے پوری آدھی دنیا کے اندر حکومت اسلام قائم کروا دی۔ افسوس ہے یار، بندہ سوچے تو صحیح، بولنے سے پہلے نا سوچنا چاہیے۔ اور یہ روایتیں، یہ من گھڑت کہانیاں کتابوں میں ہیں پڑھی، کتابوں میں ہیں، حدیثوں کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یاد رکھنا کسی بات کا کسی کتاب میں آ جانا یہ سند نہیں ہوتا، سوائے کتاب اللہ کے قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، جس میں کچھ شک نہیں۔ قرآن کے علاوہ جو بھی بات آئے گی، چاہے بخاری کی ہو، چاہے مسلم کی ہو، چاہے ترمذی کی ہو، چاہے ابن ماجہ کی ہو، چاہے سنن نسائی کی ہو، جس بھی کتاب کے اندر آئے اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ اہل سنت والجماعت کے مجمع علیہ عقائد سے ٹکراتی تو نہیں۔ اگر ٹکرائے گی تو روایت کو ایک طرف رکھو اور اسی رستے پر چلو جس پر محمد مصطفیٰ اور ان کے صحابہ چلے، جن پر میرے نبی کے صحابہ چلے تھے۔ نبی کے صحابہ کا تو یہ عالم ہے، جب سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے لشکروں کے آپس میں جھڑپ ہوئی نا، مقابلہ ہوا، اس کو جہاد نہیں کہنا، اس کو جہاد اور جنگ نہیں کہنی۔ مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ جب ٹکراؤ ہو جائے نا، وہ جہاد نہیں ہوتا، جہاد مسلمان کا کافروں سے ہوتا ہے، یہ ایک فتنہ ہوتا ہے، اشتباہ، پتہ نہیں چلتا کہ حق کس جانب ہے، وہ بھی اپنے تئیں خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ادھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ یہی معاملہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہوا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، سیدنا علی پاک سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ جو ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، جب کچھ ادھر سے شہید ہوئے کچھ ادھر سے ہوئے، تو ایک شخص آیا مولا علی کے پاس، کہنے لگا یا امیر المومنین، جو اس جانب سے مرے ہیں وہ تو پکے جہنمی ہوئے نا۔ مولا علی پاک غضبناک ہو گئے، آپ غصے میں آ گئے، فرمانے لگے ہمارے بھائی ہیں، جو اس جانب سے شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، پڑے
اور وہ جنتی ہے پڑھے، خود علی فرما رہے ہیں۔ اور یہ آج علی کو ماننے والا کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ تو خود بھی جہنمی اور اس کے ساتھ جو تھے وہ بھی جہنمی۔ واہ تیری علی کے ساتھ محبت، جن سے محبت ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں، اور تو بڑا محب اہل بیت آ گیا جو علی کی بات ہی نہیں مانتا۔ افسوس، یاد رکھنا، عقیدہ جانو، عقائد اہل سنت پہچانو۔ اہل سنت کے عقائد میں سے بڑا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت صحابہ کو بھی، سب صحابہ، جمیع صحابہ، تمام صحابہ، سب صحابہ کو بھی اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں، اور اہل بیت کے ایک ایک فرد کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، قرآن و حدیث اس سے بھرے پڑے ہیں، حدیث کی کتب اس سے بھری پڑی ہیں۔ دو حدیثیں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو ان رجلا ساکن بین الرکن والمقام، اگر کوئی شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو، وصلی وصام، وہ نماز بھی پڑھے، روزے دار بھی ہو، ولقی اللہ، اسی حال میں اس کو موت آ جائے، اسی حال میں اس کو، کہاں کھڑا ہے؟ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ کتنی مبارک جگہ جس کو قرآن مبارک فرما رہا ہے۔ لوگ حسرت رکھتے ہیں کہ اس جگہ نوافل پڑھنے کی ہمیں توفیق مل جائے، ایسی مبارک اور مقدس جگہ پر کھڑا ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، مقام بھی پاک ہے، حرم پاک کے اندر کھڑا ہے، اور اسی حال میں اس کو موت آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ میرے آقا نے فرمایا اور اس حال میں اسے موت آئی کہ اس کے دل میں میری آل کی بغض تھا، میرے آل کی نفرت تھی۔ فرمایا دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا، دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ آج لوگ دیکھتے ہیں یار تم جو کہتے ہو کہ یہ اہل سنت سے خارج ہے، یہ جہنمی ہے، یہ تو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تہجد گزار بھی ہے، پڑھا، روزے بھی رکھتا ہے، تسبیح بھی 24 گھنٹے چلاتا رہتا ہے۔ اور میں نے کہا میرے نبی تو پہلے ہی خبر دے گئے ہیں، یہ داڑیاں، یہ پگڑیاں، یہ نمازیں، یہ تسبیحاں کچھ نہیں دیکھنا۔ ارے دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے صحابہ سے محبت دیکھو، اہل بیت کی اتباع دیکھنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ اب اپنا عقیدہ درست کریں، نہ پگڑیاں دیکھیں، نہ داڑیاں دیکھیں، اور نہ ان کی نمازیں اور ان کے تہجد گزاریاں دیکھیں۔ ایک حدیث، دوسری حدیث، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، جو الفاظ پہلے میں بیان کر گیا ہوں، بعض آگے کچھ رہتی حدیث مکمل کرتا ہوں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، رب سے ڈرنا میرے صحابہ کے متعلق۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد صحابہ کو نشانہ طعن نہ بنانا، ان پر بکواسات نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اور جو صحابہ سے محبت کرتا ہوگا وہ ان سے ایسے نہیں کرتا ہوگا، وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہوگا۔ ہم صحابہ سے ایسے نہیں محبت کرتے، نہ صحابہ نے ہمیں کوئی جائیدادیں یا وراثت عطا کی ہے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت اس وجہ سے ہے، نہ، ہم اہل بیت سے بھی محبت کریں تو صرف ایک وجہ سے کہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کریں تو فقط ایک وجہ سے کہ ان کی محبت، ان کی الفت، ان کی نسبت، ان کا تعلق، ان کا رابطہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ ارے جو رسول کے در کا غلام بن گیا، قسم خدا کی ہمارے سر کا امام بن گیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ کو ہم اہل بیت کے ماننے والوں کی ضد میں صحابہ کو مانتے ہیں، نہ، ہم تو صحابہ کو مانتے ہی اس لیے صحابہ ہیں کہ وہ نبی کے صحابہ ہیں، اور اہل بیت کو اہل بیت مانتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں۔ پڑھے، ہمارا معیار سید الانبیاء کی ذات پاک ہے، جو ان سے جڑ گیا، جو ان سے تعلق جوڑ گیا۔ ارے صحابہ کا تو عقیدہ ایمان تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، سنا دو صحابی کا عقیدہ، اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ۔
صحابہ کا عقیدہ پتہ کیا ہے کہ جس کائنات کی چیز کی بھی نسبت جڑ گئی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس کا ادب فرض ہے، اس کی تعظیم فرض ہے. سمجھ آئی؟ حدیث پاک سنیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار کھڑے ہیں رستے پر، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، سردار بڑا، پاپ پادری بڑا، منافقین کا کھڑپنچ، وہ بھی کھڑا تھا. آقا کی سواری گزر رہی ہے، گدھا شریف، آپ گدھے شریف پر سوار ہیں. گدھے کی عادت ہوتی ہے جب یہ پیشاب کرتا ہے نا رک جاتا ہے، جہاں بھی جا رہا ہو رک کر پیشاب کرتا ہے. گدھا مبارک آپ کی سواری شریف گزرنے لگی، جہاں پر عبداللہ بن ابی بن سلول کھڑا تھا نا منافق، وہیں سواری گدھا آ کر رکا اور اس نے پیشاب شروع کر دیا. اب اس منافق اعظم نے کیا کیا؟ نفرت کی وجہ سے نا گھن کرنے لگ گیا اور ناک پر نا ایسے انگلیاں رکھ کے نا بند کر لیا کہ کہیں اس کی بدبو میرے ناک میں نہ جائے. حضرت عبداللہ بن رواحہ ساتھ کھڑے تھے، غضبناک ہو گئے جب اس کی یہ حالت دیکھی اور آ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا. ہاتھ مار کے فرماتے ہیں لبول حمارہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا من مسکک، اور بدبخت، اور تیرے لاکھ کستوریاں عنبر ایک طرف، میرے مصطفیٰ کے گدھے شریف کا پیشاب پھر بھی خوشبودار ہوگا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی لبول حمارہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطیب ریحا من مسکک، اور تیریاں کستوریاں ایک پاسے اور تیرے عطر تے عنبر ایک پاسے، اور جس گدھے دی نسبت میرے مصطفیٰ نال ہو گئی ہے سدے دے پیشاب دا بھی ادب کرنے آ. میں کہا جائے نا مرادہ تھوکے تیرے دے امتی رسول دا کھواویں تے جیڑے صحابی نو نبی سینے نہ لا کے تے رنگ دے من، تو او دے تے زبانہ کھولے تے بکواسا مارے. وہ صحابی دا عقیدہ تے اے ہے، وہ انسان تے انسان رہا، کوئی جانور بھی نبی نال جڑ جاوے وہ بھی شانہ پا جاتا ہے. تو صحابہ نو بوکن لگ گئے ہیں، بڑی گل ہے بھئی. پھر اگے بھی سن، آقا نے فرمایا ومن ابغضہم، جس نے صحابہ سے بغض رکھا، فببغضی ابغضہم، اس نے مجھ سے نفرت رکھنے کی وجہ سے ان سے نفرت رکھی. اصل اس کے دل میں محمد کے بغض ہے پڑا، اسی وجہ سے اس نے صحابہ سے بغض رکھا. اور آگے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف دی فقد آذ اللہ، اس نے خدا کو تکلیف دی. اور آگے فرمایا ومن آذ اللہ، اور جس نے خدا کو تکلیف دی نا یوشک ان یاخذہ، یقیناً خدا اس کو پکڑ کرے گا. تو یاد رکھیں صحابہ اللہ اکبر کبیرہ. ہم اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جن کو میرے آقا نے فرما دیا تھا درمیانی راہ چلنے والی، نہ ادھر حد سے بڑھیں گے نہ ادھر حد سے بڑھیں گے. یہ بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو اہل بیت سے پیار نہیں کرتا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اس کا ایمان ختم ہے. ہمارے ایمان کی شرط اولی اہل بیت سے محبت ہے پڑی. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ و ایمان ہے کہ جو صحابہ میں سے کسی صحابی کا گستاخ ہے وہ بھی جنت نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور ایک حدیث پاک روایت بیان کرتا چلو، مولا علی پاک سے مروی ہی روایت، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ. اور یہ آپس میں جو صحابہ کو اور اہل بیت کو لڑانے کی کوششیں کرتے ہیں نا، جو واعظین، مقررین، سکالرز، پروفیسرز بیٹھ کے ممبر پر جن کو علم کی ہوا نہ لگی اور کتابیں اٹھا کے بتاتے ہیں دیکھو جی فلانی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس طرح، جی حضرت امیر معاویہ نے مولا علی پاک کو گالیاں دلوائیں ممبروں پر، اس طرح کیا. نعوذ باللہ من ذالک. افسوس ایسے علمی یتیموں پر کہ یہ صحابہ پر اعتراض نہیں، سید الانبیاء پر اعتراض ہے کہ اے نبی الانبیاء، آپ کی تربیت اتنی ناقص کہ امیر معاویہ جس کو کاتب وحی مقرر کیا آپ نے اور اپنا قرب عطا کیا، وہ تو اتنی ناقص تربیت والے کہ آپ کے اہل بیت اور خاص اہل بیت، پنج تن پاک کا جو فرد
اب ولی ہیں مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گالیاں دلواتا رہا؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، میرے نور میں سے پھر ساری کائنات بنائی، ساری کائنات نور نبی سے بنی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات انسانی میں سے تمام انسانوں رسولوں کو چنا، رسولوں میں سے پھر مجھے چنا، پھر میرے لیے میرے خدا نے میرے صحابہ کو چنا۔ اب میرے آقا کی زبان فرما رہی ہے کہ صحابہ کو کس نے چنا؟ بولو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے چنا۔ اب میں پوچھتا ہوں، جو یہ بکواسات کرتے ہیں صحابہ پر، وہ فقط صحابہ تک نہیں رہتے، وہ خدا پر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ ارے صحابہ خود نہیں بنے صحابی، ارے صحابہ وہ ہیں ارے جن کو کھینچ کر خدا نے محمد کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ کسی کی اپنی جرات نہیں کہ نبی کا صحابی بن دکھائے۔ ابو جہل بھی پھرتا رہا آسے پاسے اگے پیچھے، ابو لہب بھی پھرتا رہا، توفیق نہیں ملی، اور جس کو خدا نے چنا وہی نبی کے در کا غلام بنا تھا۔ اور خدا نے پھر ایسا چنا حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، ایسا خاص چنا کہ وحی لکھتے رہے، قرآن مجید لکھتے رہے، آقا کے ساتھ رہتے، جبریل امین جو قرآن لے کر آتے حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے تھے۔ اب ایک طرف صحیح احادیث موجود ہیں، ایک طرف قرآن گواہ ہے کہ صحابہ وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہے۔ ارے قرآن یہ کہتا ہے اور قرآن فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ارے جو محمد کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں وہ محبت رکھنے والے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں صحابہ کی مانیں، حدیثوں کی مانیں، قرآن کی مانیں، یا تیرے جیسے بے ایمان کی مانیں؟ آپ فیصلہ کریں نا، قرآن کی مانیں یا ان جیسے بے ایمانوں کی مانیں کہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، اہل بیت صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، اور قرآن تو فرماتا ہے رحماء بینہم، وہ تو آپس میں شیر و شکر تھے۔ تو یاد رکھنا، جو بھی روایت ہے ایک طرف رکھ دو، جو بھی حدیث کی کتاب کی ہو، تاریخ کی کتاب کی ہو، سیرت کی کتاب کی ہو، ایک طرف رکھو اور کہہ دو کہ باقی کتابوں میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، ایک کتاب وہ ہے جو ہر ملاوٹ سے پاک ہے، وہ خدا کا قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ صحابہ آپس میں، اہل بیت آپس میں محبت رکھنے والے تھے۔ عقیدہ یاد رکھ لیا، سمجھ آ گئی نا عقیدے کی؟ کوئی بھی روایت بیان کرے، بڑے سے بڑا مفتی آ جائے، بڑے سے بڑا عالم آ جائے، بڑے سے بڑا واعظ مقرر آ جائے، یہ آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں نفرتیں رکھتے تھے، دشمنیاں رکھتے تھے، تو اس کی بات کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دو۔ اے چپ کر جا، تو بڑا سیانا ہے یار، رب کا قرآن نہیں جانتا؟ بولو تو صحیح یار۔ ہاں ہمارا قرآن پر عقیدہ ہے، کیونکہ سادہ عقیدہ ہے قرآن خزانہ محمد دا، قرآن خزانہ محمد دا، قرآن خزانہ محمد دا، قرآن اتھ شاہی ساری خدائی ہے، سارا زمانہ محمد دا قرآن۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کے ایک حرف میں بھی شک کرنے والا کافر ہے، ایک حرف میں بھی شک کرنے والا۔ باقی ہر کتاب میں ملاوٹ ممکن ہے اور ہوئی ہے، ہو چکی ہیں ملاوٹیں۔ قرآن میں جہاں ملاوٹ ہونے لگتی ہے نا، تو مسلمان کا بچہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میرے سینے میں وہ قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا تھا، یہ ملاوٹ نہیں ہونے دوں گا۔ اور خدا نے خود حفاظت کا ذمہ اٹھایا نا، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی خود حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھو، ویسے تو عربی ہمارے بچے بول نہیں سکتے، قرآن کیسا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، رب فرماتے ہیں ہم نے تو قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔
ویسے عربی سکھاؤ بچوں کو 2 جملے مشکل سے یاد کریں گے، لیکن قرآن کا یہ امتیاز ہے، الحمد سے لے کر والناس تک 12 سال کا بچہ بھی مصلی پر کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، یہ دونوں جماعتیں وہ ہیں جن کو خدا نے اپنے محمد کے لیے چن لیا تھا، اور جن کو خدا چن کر دے رہا ہے، یقیناً خدا کے انتخاب میں کمی نہیں ہے۔ جو کمی کا سوچے وہ بھی بے ایمان کافر ہے، اور جو کمی کا قول کرے کہ کمی تھی وہ بھی بے ایمان اور کافر ہے۔ اور مسلمان وہی ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ خدا جن کو چن کے محمد کو دے رہا ہے، خدا نے ان میں کمی رکھی، بولو تو صحیح یار۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی روایت بیان کر رہا تھا، جو کہتے ہیں نا آپس میں دشمنی، آپس میں بغض، میں بتاتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں کیسی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تشریف فرما ہے، صدیق اکبر پاک، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف۔ اگر کوئی بول رہا ہے کسی کو مسئلہ ہے تو وہ ابھی خاموش بیٹھے، جیسے ہی میں تقریر ختم کروں گا بعد میں حاضر ہوں، جو بھی مسئلہ ہو میں بیٹھا رہوں گا، جتنی دیر بھی بیٹھنا پڑا، جانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی بات ہے نا ڈنکے کی چوٹ پر، ہاں بھاگنے والے نہیں، جو بھی عقیدہ ہے نا اہل سنت والجماعت کا، ڈنکے کی چوٹ پر، آئیں بائیں شائی نہیں کرنی، ادھر ادھر کی نہیں مارنی، جو بات کیا اس کی ذمہ داری ہوگی۔ ہاں ایسے ہوائی باتیں نہیں کر رہے، ہوا میں پھیر چلا رہا ہوں میں، نہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے اور سمجھ کر مانا ہے، ایسے اندھی تقلید نہیں کی، اور یہ جان کے مانا ہے کہ حق والے ہیں تو اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ پڑھے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت صدیق اکبر دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں، مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں صدیق کیوں ہنس رہے ہیں، کیا وجہ، اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں علی ایک حدیث یاد آ گئی آقا کی، ایک بات یاد آ گئی۔ کون سی؟ کہنے لگے آقا کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، آقا فرما رہے تھے ایک دن کہ پل صراط سے جو گزر کر جائیں گے نا جنت میں، علی تو پل صراط کے کنارے پر کھڑا ہوگا، جس کو تو جنت کی ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو آقا کی یہ بات یاد آئی، آپ کو دیکھا تو آپ کی شان کی بات تھی، تو مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ویر علی کو اللہ پاک نے کتنی عزتیں عطا فرمانی ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے جب سنا نا تو آپ بھی مسکرا دیے، خوش ہونے لگ گئے۔ صدیق پوچھتے ہیں علی آپ کیوں مسکرانے لگے، آپ کیوں مسکرانے لگے؟ حضرت صدیق اکبر کی بات سن کر علی پاک فرماتے ہیں علی اے صدیق، میں نے بھی آقا کی ایک حدیث سنی تھی، مجھے یاد آ گئی اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ کہا کون سی حدیث؟ فرمایا میں نے آقا سے سنا تھا، آقا مجھے فرما رہے تھے اے علی تو حوض کوثر سے پل صراط کی طرف کنارے پر کھڑا ہوگا، جو جنت میں جانے لگے گا وہی جائے گا جس کو تم مہر لگا کے دے گا، لیکن علی یاد رکھنا مہر اس پر لگائے گا جس کے دل میں محبت صدیق اکبر کی ہوگی، جس کے دل کے اندر صدیق کا بغض ہوگا، علی اس کو تو نے جنت کی ٹکٹ نہیں دینی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی جنت دے صدیق کی محبت کے اوپر دے؟ تو یہ ممکن کیسے ہے کہ وہ صدیق نعوذ باللہ نبی کی آل کا دشمن ہو؟ اور پھر یہ ممکن کیسے ہے؟ اچھا پھر یہ بات بھی سنیں، مزے کی بات، ہجرت کی رات والا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے گھر پر آقا علیہ السلام تشریف لائے، آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر باہر آئے، نہ جوتا پیر میں ڈالا تھا نہ قمیص ڈالی تھی، آئے باہر، آقا نے فرمایا صدیق چلنا ہے، صدیق پوچھا بھی نہیں آقا کہاں چلنا ہے، غلام تھے نا، پوچھا بھی نہیں۔ اور پھر یہ دوسرے فرقے والے جو کہ صحابہ کے دشمن ہیں، ان کی کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، ان کی تفسیر کی کتب اٹھاؤ، ان کی تاریخ کی حدیث کی کتب اٹھاؤ، اگر نہ ہو تو میں مجرم۔ ان میں بھی یہ حدیث، یہ روایت موجود ہے کہ ہجرت کی رات بستر مبارک پر کن کو سلا کے گئے تھے مولا پاک؟
مولا علی پاک کو، اور ساتھ کس کو لے کر گئے تھے؟ بولو تو صحیح یار۔ اچھا صدیق اکبر کو جب لے کر گئے نا تو حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا نا آقا علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں اور بڑا لمبا سفر ہے، غار ثور میں جانا ہے، تو صدیق عرض کرنے لگے حضور اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو کندھوں پر اٹھا لوں، مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کے قدمین شریفین کو تکلیف پہنچے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں یار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، کیا اس نے فاطمہ کو تکلیف دینا گوارا کیا ہوگا کہ جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بڑی؟ ارے جو قدموں کو تکلیف دینا گوارا نہیں کر رہا، وہ نبی کے جگر کے ٹکڑے کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ یار ایسے اڑتی پھرتی ہوائیں سن کر نا، اڑتی پھرتی جھوٹی اور من گھڑت روایتیں سن کر نا آپ منصف اور فیصلہ کرنے والے نہ بن بیٹھا کرو۔ اگر ایسی روایتوں کو دیکھو گے نا تو خدا کے بھی منکر بن بیٹھو گے۔ یاد رکھنا، اگر قرآن حدیث سمجھنا ہے نا تو پھر اپنے تئیں نہ سمجھو، انہی سے سمجھو جن کو مصطفیٰ نے سمجھایا تھا۔ ہاں یہ نہیں کہ جیڑا ہی اٹھیا ترجمہ لے لیا قرآن دا تے حدیثاں دا تے پڑھ پڑھ کے تے حضرت صاحب محدث بن گئے نے۔ انج کام نہیں کرنا، اپنے تئیں نہیں سمجھنا۔ قرآن و حدیث سمجھنا ہے تو صحابہ سے سمجھو، صحابہ کو سمجھنے والے جن نے صحابہ سے سمجھا پھر ان سے سمجھو، پھر جنہوں نے ان سے سمجھا پھر ان سے سمجھو، ایسے لڑی جڑی ہوئی ہے۔ یہ راستہ اگر چھوڑو گے تو یاد رکھنا جہنم میں تو جاؤ گے، جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو اہل سنت والجماعت کا راستہ اپنا لو، یہی راستہ اپنا لو۔ آخری بات کرتا ہوں، ہم حب اہل بیت کے بھی غلام، ہمارا عقیدہ ایمان ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اثبتکم علی الصراط اشد حبا لاہل بیتی ولاصحابی، تم میں سے پل صراط پر وہی مضبوطی کے ساتھ چل سکے گا جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت بھی شدید ہوگی اور میرے صحابہ کی محبت بھی شدید ہوگی۔ اثبتکم، سب سے زیادہ ثابت قدم تم میں سے علی الصراط، پل صراط پر وہ ہوگا اشد حبا لاہل بیتی ولاصحابی، جس کے دل میں میرے اہل بیت کی بھی محبت ہوگی اور میرے صحابہ کی بھی محبت ہوگی۔ ہاں، اور پھر ہم تو الحمدللہ شان صحابہ بھی خوشی سے بیان کرتے ہیں اور شان اہل بیت بھی خوشی سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا مدار ہے ان دونوں کی محبت۔ اور آخری واقعہ اور اس پر ایک شعر عنایت کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جو احباب تھکے بیٹھے اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو؟ اے پاسے دستے پے نے تواڈے جڑے نال لگدے پے ہو نا دیواراں دے، اے پاسے دس رہے نے کہ حضرت صاحب دے پاسے سن ہوئے بیٹھے نے، کوئی مسئلہ نہیں جی، ایسا 3 گھنٹے فلم ویکھ سکنے ہاں، بولو تو صحیح، بول دے نہیں ہو۔ ہاں نیٹ چلانا ہوئے ساری رات حضرت صاحب دی انگلی نہیں تھکدی۔ ہوں تو میں پرسوں والے دن میں گیا لودنا بیان تے، تو ایک رات دے ٹائم عشاء دے بعد بیان سی پرسوں، ایک نوجوان نا گیم کھیڈ رہا سی موبائل دے اوتے، ٹچ موبائل تے، وہ پتہ نہیں لوڈو جی بنی سی، پتہ نہیں کیڑی گیم ہوندی، ایویں جا رہا سی، میں بھی نال دی لنگیا، تو وہ کہہ رہا سی جہدے نال کھیل رہا سی نا گیم، انہوں نے اچھا یار رک جا، میں نا ذرا مکان دی چھت تے چڑھ جاویں تے سگنل صحیح نہیں آ رہے، پھر اتنے بہ کے گیم کھیڈاں گے۔ انہیں کہ پھر کنی دیر کھیڈیں گا؟ اج تو ساری رات ہی لگے رہاں گے۔ کیا بات، میں سنیا تو دل رو پیا، میں کہ یار کجا وہ وقت سی، کبھی وہ وقت تھا کہ جب راتوں کو مسلمان گزارتا تھا تو خدا کی عبادت میں گزارتا تھا۔ ہاں اب وہ وقت آ گیا، اتنی بدبختی امت مسلمہ پر طاری ہو گئی، اب راتیں گزرتی ہیں یا تو کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، غیر محرم کے ساتھ، یا ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے، یا سوشل میڈیا پر بے غیرتی بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہوئے، اور یہ قوم ادھر نہیں تھکتی۔ نا نا نا، مجال جے انہوں نیندر آ جاوے، آکھی نہیں جھپکن گے، آکھی اگر متا کوئی سین مس ہو جاوے، متا مس ہو جاوے،
تے ایتھے جے 5 منٹ دیر ہو جائیں یار ٹائم تے 9:30 دا سی تے مولوی صاحب پتہ نہیں لنگے ہی جا رہے ہیں آگے. کوئی گل نہیں, آقا دا ذکر ہے نا, بولو تو صحیح یار. مسلمان دا عقیدہ ذکر نبی دا کر دیا رہنا, ذکر نبی دا کر دیا رہنا, چنگا لگدا اے یاد نبی وچ رل مل بینا, یاد نبی رل مل بینا چنگا لگدا اے. غلامہ دا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یار نبی کا ذکر ہو, نبی کے صحابہ کا ذکر ہو, نبی کے اہل بیت کا ذکر ہو, اس سے بڑھ کر اور کیا ٹائم پاس ہوگا. حقیقت میں اگر زندگی میں جینے کا مزہ ہے تو یہی ہے, ذکر خدا ہو, ذکر مصطفیٰ ہو, ذکر غلامان مصطفیٰ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان بھی ہے ساڑھے سر رکھاں تے اہل بیت اطہار تو ان دی ساڑھے جند تے جان نے. ہاں حقیقت ہے سچے محب اسا سنی ہاں الحمدللہ, اسانو فخر ہے. اساڑا جیڑا بھی سلسلہ چاہو گے نا تصوف دا سلوک دا, سلسلہ قادریہ چاہو, سلسلہ نقشبندیہ, سلسلہ سہروردیہ, سلسلہ چشتیہ, 4 مشہور سلسلے, سارے سلسلیاں دے اندر دیکھو گے جی اگر تنوں صحابہ کرام دے لڑی زیادہ نہیں دسے گی, اگر یہ لڑی دے اندر تنوں نظر آن گے تے اہل بیت دے فرد نظر آن گے. ساڈے تے صوفیاء نے بھی دسیا ہے کہ ساڈی سلوک تے طریقت دی غلامی بھی اہل بیت دے تابع ہے پہ. اساں تے اہل بیت دے نسل در نسل غلام آ رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا سنی مقرر وائز عالم دے اوتے لازم ہے جتھے صحابہ دا ذکر کرے نال اہل بیت دا ضرور کرے, اور جتھے اہل بیت دا کرے نال صحابہ دا ضرور کرے. تاؤں میرے امام اہل سنت نے فرمایا کہ محرم شریف دی محافل دے اندر فقط اہل بیت دا ذکر یا فقط امام حسین پاک دا ذکر کرنا جائز کو نہیں. کیوں کہ یہ نال امتیاز نہیں ہوئے گا. امام حسین پاک دا ذکر بھی اس طرح کر کے نال صحابہ دا ذکر بھی کرتا جا. ہاں تا میں اے نسخہ دے کے جا رہے ہیں کہ جدو صحابہ دا ذکر کرو نالے اہل بیت نو ضرور یاد کرو تاکہ تواڈے سنیت دی دلیل ہوے. تے جتھے اہل بیت دا ذکر ہوے اوتھے صحابہ نو لازماً یاد کرو تاکہ تواڈے سنی ہون دے اوتے دلیل ہوے. جدو قیامت دا میدان آوے صحابہ بھی آکھن اہل بیت بھی آکھن مولا ساڈے صدقے نو جنت عطا فرما چھا. صحابہ آکھن ساڈے نال پیار کردا سی, اہل بیت آکھن ساڈے نال پیار کردا سی. تے کنے وارے نیارے اس کرما والے دے جنوں دوویں جماعتاں جنت لے کے جان گیاں. بول دے نہیں ہو یار, اچھی آواز بولو. اے ممتاز آباد دے اندر میں ایک تقریر کر رہا سا پچھلے سال, تے اوتھے نال نا شیعہ دے نا کافی امام بارگاہاں نے, تے میں شان صحابہ بیان کیتی نا, تے ایک بندے نے اٹھ کے آکھیا جی تساں او شعر تو سناؤ جیڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری بنے تے حضرت امام حسین اتنے چڑھے, شعر تو سناؤ. میں سنا چھڈیا, میں کہ یار یہ کہڑی گل ہے, سانوں کوئی انہاں نال نفرت ہے؟ الحمدللہ ساڈا ایمان مکمل ہی ادو ہے جدو صحابہ تے اہل بیت دی محبت اندر ہو. تے پھر میں سنایا, میں کہیا سرکار دے مونڈے تے شبیر قدم دھریا, سرکار دے مونڈے تے شبیر قدم دھریا, اے سواری کنی سونی, اے سوار کیڈا سونا. میں کہ یار ہونے تیوڈی فرمائش تے پڑھیا تے ہن میں ایک اپنی فرمائش تے پڑھ دیاں کہ جی پڑھ دو. میں کہ کیونکہ اسا سنی جڑے ہیں نا صحابہ تے اہل بیت دوواں نوں نال لے کے ٹرنے ہیں. میں کہ اے بھی حدیث ہے
کہ میرے نبی سواری بنے تے حضرت امام حسین سواری کی تھی. میں کہ اے بھی حدیث ہے کہ صدیق سواری بنے تے میرے آقا نے مونڈیاں تے سواری کی تھی. تو میں کہ وہ بھی سنا دینا. صدیق دے مونڈے تے سرکاری قدم دھرے آسی صدیق دے مونڈے تے سرکاری قدم دھرے آئے سواری بڑی سونی اوے سواری بڑا سونا. تے الحمدللہ صحابہ بھی ساڈے دل دا چین تے قرار نے. اہل بیت بھی ساڈے ایمان دا جز اول نے. الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے جے دل دے اندر اہل بیت دی محبت نہیں او دا ایمان نہیں. تے اے بھی ساڈا عقیدہ ہے جس دل دے اندر بغض صحابہ ہے او جنت دا حقدار بن سکدا نہیں. جنت دا حقدار ہوے گا جن دے دل وچ صحابہ دی بھی عظمت ہوے تے میرے نبی دے آل پاک دی بھی عظمت ہوے. دعا ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اپنے پاک حبیب دے اس مبارک مقدس آمد والے مہینے دی صدقے تانوں مینوں کائنات دے ہر مومن مسلمان مرد و عورت نوں صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت دے اُتے استقامت عطا فرماوے. اللہ پاک ہر فتنے شر مصیبت آون والیاں آفات بلیات تو محفوظ فرماوے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.